اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الأراضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، خداوند متعال کا انتہائی شکر ہے۔ خداوند متعال نے قرآن و اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہدایت ارسال فرمائی، اس کا شکر ہے اس نے ہمیں اس ہدایت کے ماننے والوں میں قرار دیا، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت ہمارے دلوں کے اندر قرار دی۔ شب انتہائی غم انگیز شب ہے، منسوب ہے ختمی مرتبت کی وفات سے اور سبت نبی، فرزند رسول، امام دوم امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت سے۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ 28 صفر کی تاریخ سال کے غموں میں شاید سب سے غمزدہ 3 تاریخوں میں سے ایک تاریخ، عاشور کا دن 21 رمضان، کم از کم اس حد کے اندر 28 صفر کی تاریخ قرار پاتی ہے۔ وفات نبی بھی ہے، سبت رسول کی شہادت بھی ہے، اور جو تعلق ان 2 عظیم الشان ہستیوں سے مسلمانوں کا ہے، ظاہر ہے کہ اس کے بعد اس کو غم منایا جائے اور لوگوں کے دلوں پر اس غم کی شدت ظاہر ہوتی ہے۔ وقت کے امام کے حضور ان کے اجداد طاہرین کی شہادت کی تسلیت پیش کرنے کے لیے، وفات نبی کی تسلیت پیش کرنے کے لیے، اس غم میں شرکت کے لیے، اور انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ کہ دونوں
معصوم ہستیوں کی شفاعت ہمیں آپ کو، ہمارے مرحومین کو جو زندہ ہیں ان کے اوپر ان کی خاص نورانیت، جو مرحوم ہو چکے ان کی قبور کے اندر اہل بیت کی نورانیت خداوند متعال نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ ان دونوں بزرگوار ہستیوں کے احترام کے صدقے میں خدا وقت کے امام کے ظہور مبارک میں تعجیل فرمائے، ان کی نصرت کی سعادت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرمائے۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ دین مبین کے تمام ماننے والوں کے اندر چند امور ایسے ہیں جن میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سب اس کے اوپر متحد ہیں۔ یہ چیزیں کہ جو گویا اجماع امت کے اندر ہیں، یہ انتہائی اہم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کے زمانے میں جو ایک اعتبار سے نفسا نفسی کا زمانہ ہے، نفس پرستی کا زمانہ ہے، دین کے نام پر اختلاف کا زمانہ بن گیا ہے یا بنا دیا گیا ہے، ان سازشوں کے مقابلے میں ایسے اجماعی امور کے اوپر توجہ دلانا انتہائی اہم ہو جاتا ہے معاشرے کی اکائی کو جمع کرنے کے لیے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ معاشرے کی اس اکائی سے بڑھ کر ایک اور بہت اہم معاملہ وہ انسانوں کی اپنی تربیت ہے۔ جس عظیم الشان ہستی کے لیے خدا نے فرمایا ہو لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جن کے لیے اللہ کا قرآن کریم ارشاد فرمائے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے سوائے یہ کہ وحی الہی ہوتی ہے۔ جس کے لیے قرآن کریم فرمائے مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو اللہ کے نبی دیں تو وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ جس نبی کی اطاعت کے لیے قرآن کریم فرمائے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ کے چاہنے والے ہو تو میری اطاعت کرو، اللہ تمہیں محبوب بنا دے گا۔ اللہ اکبر۔ جس ہستی کے لیے قرآن کریم فرمائے کہ جب یہ حکم کر دیں تو تمہارے دل میں اس کے خلاف ذرہ بھر مخالفت نہ آئے، دل میں نہ آئے۔ ان کی محبت کے بغیر کوئی کیسے کمال تک پہنچ سکتا ہے؟ ان کی پیروی، ان کی چاہت کے بغیر کوئی کیسے کہیں پہنچ سکتا ہے؟ اور دوسری عظیم الشان ہستی الحسن والحسین امامان قاما او قعودا، اس اعتبار سے یہ شب انتہائی اہم ہے کہ اسلامی معاشرے کو ایک وحدت تک بھی پہنچا سکتی ہے، فرد فرد کی محبتوں کو خدا کی اطاعت سے کنیکٹ کر سکتی ہے۔ جو تزکیہ نفس چاہتے ہیں، تہذیب نفس چاہتے ہیں، ان کے سامنے بہترین راستہ فراہم کرتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے، ہم اہل بیت کے ماننے والے، دنیا ہمیں رونے والا کہتی ہے۔ شاید ہماری کوئی کوتاہی ہو کہ ہم نے اور کوئی پہلو نہ دکھایا ہو، لیکن اگر رونے کا مطلب عشق اور محبت ہے تو پھر ہمیں فخر ہے، ہاں ہم رونے والے، ہمیں عشق رسول ہے، رسول کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہے، امام کی محبت ہمارے قلوب کے اندر ہے، یہی ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ اور آج کی شب بڑی غم کی شب ہے۔ وہ عظیم الشان نبی جن کے ساتھ زندگی گزارنے والے نبی سے ایسے وابستہ تھے کہ جس کا کوئی تصور بھی اس کے علاوہ ممکن نہیں ہوگا سوائے یہ کہ کسی اور معصوم کے ساتھ رہا ہو۔ الحمدللہ 1400 سال کا فاصلہ ہونے کے باوجود ہمارے دلوں کے اندر نبی کی یاد، نبی کی محبت، نبی سے وابستگی
نبی کے نام کے ذکر کی عظمت الحمدللہ رب العالمین باقی ہے، اور یہ بڑی اچھی نشانی ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے اے نبی جب تک آپ کا ذکر ان کے درمیان ہے ہم عذاب نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے عزیزو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپ مجلس سے پہلے درود پڑھ رہے تھے، یہ جو آپ نے خطبہ پڑھتے ہوئے نبی کا نام آیا تو سر جھکایا، یہ جو نبی کا نام آیا تو درود پڑھا، ان باتوں کی وجہ سے عذاب سے بچے ہوئے ہیں۔ ان ناموں کی برکتیں ہیں، درود پڑھنے کی برکتیں ہیں۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ابھی مجلس سے پہلے میں آیت اللہ العظمیٰ مرحوم بہجت علی اللہ مقامہ الشریف کے چند اقوال دیکھ رہا تھا، تو فرمایا کہ نہیں معلوم کتنی بڑی نعمت ذکر کیا، دولت ذکر کیا، درود ہے کہ جو کسی مرحوم کے لیے پڑھا جائے۔ اللہ انشاءاللہ آپ کے اور ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات میں بلندی نصیب فرمائے۔ جتنے لوگ بھی یہ جو مجالس منعقد ہو رہی ہیں حسن سینٹر میں، سڈنی میں، جتنے لوگ بھی آرگنائزرز ہیں، جتنے لوگ بھی خدمت میں مشغول ہیں، سب کے مرحومین کے مقامات کی بلندی کے لیے، آپ کے اور ہمارے مرحومین کے مقامات کی بلندی کے لیے، علماء، عرفاء، فقہاء، شہداء کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تو عزیزان محترم، ایک تو یہ قلبی تعلق ہے، محبت کا تعلق ہے، احترام کا تعلق ہے، اور ہمارا جو سرمایہ یہی ہے، حقیقت یہ ہے بلا تکلف کہ انسان اگر اپنے اعمال کے اوپر غور کرے، اس کے اندر نقص اور عیوب کو دیکھے تو اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بھئی اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ کون سی نماز پڑھی ہے ہم نے جس میں ہمارا ذہن ادھر ادھر نہ گیا ہو؟ آج کل کے زمانے کو دیکھتے ہوئے جیسا کہ روایات کے اندر موجود ہے کہ بھائی غیبت کے زمانے میں، خاص کر اشراط الزمان، آخری زمانے میں حلال کمانا سخت ہے، لقمہ حلال کا کمانا سخت ہے۔ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ اگر میں اپنے اعمال کے اوپر بھروسہ کروں تو مجھے خود بھروسہ نہیں اس کے اوپر، کیسے بھروسہ کر لوں؟ فرشتے جو نقص نکالنے پر آئیں گے تو لوگ بیان کرتے ہیں اپنے معنوی تجربوں کو، عرفانی تجربوں کو، کہ بھائی مثال کے طور پر جب فرشتہ آیا اور اس نے اعمال کو دیکھنا شروع کیا، اس نے کہا بھائی اس میں یہ نقص ہے یا نہیں ہے؟ ہاں بھائی ہے، یہ نقص ہے اس کے اندر، ہے یا نہیں ہے؟ بندے نے کہا ہاں ہے۔ تو دیکھا سارے اعمال خالی ہو گئے۔ کہا بھئی کیا ہوا، کیا لائے تم؟ کہا اس طرح تو سارا معاملہ ختم ہو گیا۔ کہنے لگا ہاں سب ختم ہو گیا۔ تو کہنے لگا میرا کیا ہوگا؟ کہنے لگا تم کیا لائے ہو پھر؟ تو اس عرفانی تجربے کے اندر وہ بندہ کہتا ہے میرے اعمال تو کچھ نہیں ہے، نبی کی محبت لایا ہوں یا نہیں لایا ہوں، علی کا نام لایا ہوں یا نہیں لایا ہوں، ان کا عزادار تھا یا نہیں تھا، یہ قبول کرتے ہو؟ فرشتوں نے کہا یہ قبول کرتے، کہا نبی کا چاہنے والا ہے، علی کا ماننے والا ہے، اولاد علی کا عزادار ہے، قبول ہے، یہ قبول ہے۔ تو یہی آسرا ہے، یہی سرمایہ ہے۔ انشاءاللہ پروردگار عالم مرتے دموں تک اس محبت میں اضافہ فرمائے، انشاءاللہ اس وابستگی میں جو خاندان نبوت و عصمت و طہارت سے ہماری اور آپ کی ہے، اس کے خلوص میں اضافہ فرمائے، اس کی گہرائی میں اضافہ فرمائے، اور انشاءاللہ ان کی تبعیت اور پیروی میں بہتر سے بہتر بننے کی سعادت نصیب فرمائے ہمیں اور ہمارے اگلی نسلوں کو قیامت تک انشاءاللہ تعالی۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ لیکن عزیزان محترم، ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ محبت بہرحال ایک ہدف کی طرف ہے۔ اگر خدا متعال ہم سے کہتا ہے نبی کو چاہو، خدا متعال یہ بھی فرماتا ہے نبی کی پیروی کرو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یہ اسوہ حسنہ صرف نام کی حد میں چاہنے کے لیے نہیں ہے، یہ حقیقی چاہت ہے۔ اور جب کسی انسان کے اندر دوسرے کی حقیقی چاہت آتی ہے، محبت آتی ہے،
تو پھر معاملہ صرف یہ نہیں رہتا کہ وہ یہ دیکھیے کہ اس نے کیا منع کیا ہے اور کیا حکم دیا ہے، نہیں، اس پہ بھی نہیں رکتا. کہتا ہے کہ یہ جو کہا یہ تو بات کی بات ہے، اسے پسند کیا ہے، اسے ناپسند کیا ہے، یہ دیکھوں گا. اگر واقعاً چاہت ہو، واقعاً محبت ہو، جس کو ہم لوگ اردو میں عامیانہ زبان کہتے ہیں واقعاً دل لگی ہو، دل لگا ہوا ہو، تو پھر وہ یہ دیکھتا ہے کہ ان کو کیا پسند ہے، کیا کروں گا تو خوش ہوں گے، اور کیا کروں گا نعوذ باللہ تعالیٰ تو خفا ہوں گے. آپ اور ہمارا رشتہ نبی و خدا سے کم اتنا تو ہو، اولاد نبی سے، فرزند رسول سے اتنا تو ہو کہ ہم اور آپ ان کی محبتوں کو درک کر سکیں، ان کی پسند ناپسند کو درک کر سکیں اور اس کو زندگی میں عمل میں لا سکیں. تو مثال کے طور پر اگر میں سیرت نبی پہ عمل کرنا چاہتا ہوں تو کیا کروں؟ وہ جو آپ جسمانی طور پہ ظاہری طور پہ کر رہے ہیں وہ ضرور کریں. پانی سیدھے ہاتھ سے پیجئے، دن کا وقت ہو تو کھڑے ہو کے پی لیں، رات کا وقت ہو تو بیٹھ کے پی لیجئے. ہر کام میں بسم اللہ کہیں، اللہ کا شکر بجانا ہے، الحمدللہ رب العالمین کہیں، ایک دوسرے کو سلام کریں، ایک دوسرے کا احترام کریں، یہ سب کریں. اس کے پیچھے پورا عقیدتی نظام ہے جو نبی سے سیکھنے کی ضرورت ہے، پورا معاشرتی نظام ہے جو نبی سے سیکھنے کی ضرورت ہے. تو مثال کے طور پر وہ کیا عقیدتی نظام ہے؟ وہ عقیدتی نظام یہ ہے کہ کس کا احترام کرنا ہے، ویلیوز جس کو ہم لوگ کہتے ہیں. نبی سے کیا سیکھیں؟ نبی سے ویلیوز سیکھو. کیا ویلیوز؟ نبی کس چیز کو اہمیت دیتے تھے، نبی کس چیز سے روکتے تھے، اللہ کے نبی کے فیصلوں کے اندر بنیاد کیا تھی، کن فاؤنڈیشنز کے اوپر، فنڈامنٹلز کے اوپر اللہ کے نبی فیصلے کرتے تھے. یہ ہر دوسرے کسی بھی مستحب سے زیادہ اہم ہے. وہ یہ کہ مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، صدقے اور خیرات سے درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد عجل فرجہ. آیت اللہ جوادی عاملی مفسر قرآن بہت خوبصورت ایک جملہ ایک موقع پہ صدقے کے لیے ارشاد فرماتے ہیں. فرمایا صدقہ تن بدن کی پرورش نہیں ہے، نفس کا احترام ہے. اللہ اکبر. جب ہم کسی کو صدقہ دیتے ہیں تو اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں اس کے تن کی پرورش کرنی ہے، اس کا پیٹ بھرنا ہے. فرمایا یہ ہدف نہیں ہے. اصل ہدف کیا ہے؟ اس کی معاشرے میں عزت بچانی ہے، اس کے احترام کی حفاظت کرنی ہے. یہ سب سے اہم ہے. تو مثال کے طور پر اگر ایک آدمی صدقہ دے، اتنا دے کہ سامنے والے کے جسم کی حفاظت ہو جائے، نعوذ باللہ تعالیٰ اگر لباس میں کمی ہے تو اچھا لباس آ جائے، اس کے پیٹ میں کھانا نہیں ہے تو کھانا آ جائے، اس کے سر کے اوپر سایہ نہیں ہے تو سایہ آ جائے، لیکن یہ دیتے وقت میں اس کا احترام ختم کر دوں، اس کی شخصیت کو کچل دوں، تو کیا ہوا؟ اصل ہدف پامال ہو گیا. ہم دے اس لیے رہے تھے کہ اس کی شخصیت دوسروں کے ہاتھوں نہ کچلی جائے، اور دیتے وقت ہم نہیں کچل دی. اس خاطر خدا نے متعال فرماتا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. تم اپنے صدقات کو منت اور احسان جما کے ضائع نہیں کرو. بھئی اگر پیٹ بھرنا ہدف تھا تو پیٹ بھرا یا نہیں بھرا؟ پیٹ تو بھر گیا، کپڑا مل گیا، گھر مل گیا، سب کچھ ہو گیا. اب کیوں خدا نے متعال فرماتا ہے ضائع نہیں کرو؟ کیوں؟ اصل مقصد تھا شخصیت کا احترام باقی رہے. اور یہ اتنی باریک ایک بات ہے یہاں پر، بہت چھوٹی سی ہے لیکن انتہائی اہم ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اگر کسی کی شخصیت کا احترام مٹ جاتا ہے نا، پھر اس آدمی اور ذلت میں، پھر اس آدمی اور برائی میں فاصلہ نہیں رہتا. جو اپنی شخصیت کا احترام کھو دیتا ہے ایک موقع کے اوپر، نعوذ باللہ تعالیٰ میرے ہاتھوں مثلا، پھر یہ سمجھنے معاملہ ختم ہو گیا، اب یہ ہر غلطی کرے گا. تو آپ صدقہ دینے آئے تھے معاشرے میں مدد کرنے کے لیے، نعوذ باللہ تعالیٰ آپ نے، میں نے ایسا کام کیا کہ مدد تو کیا کرتے، معاشرے میں برائی کا ایک ایلیمنٹ اور بڑھا دیا، بے حیائی کا ایک ایلیمنٹ بڑھا دیا. اس خاطر معاشرے پہ صدقے کا اثر نہیں ہوتا، اس خاطر صدقے کا اثر ہم پہ نہیں ہوتا، دینے والے کے اوپر بھی حتیٰ، کیونکہ وہ جو روح ہے صدقہ ہے وہ کچھ اور ہے. یہ ہم نے کہاں سے سیکھا؟
یہ اللہ کے نبی سے سیکھا۔ تو صرف دینا نہیں سیکھو، دینے کی روح نبی سے سیکھو۔ یہ سنت نبوی میں ایسی گہرائیاں موجود ہیں کہ بھئی جب دے رہے ہو تو اس بات کو دیکھو کہ احترام کیسے رکھنا ہے، وہ کیسے ملحوظ رہے۔ تو مثال کے طور پر نعوذ باللہ تعالیٰ اگر دینے والا ایسا کڑ میں ہے کہ میں چودھری ہوں بھائی، میں اپنی مرضی سے دوں گا، اس کا مطلب ہے یہ اس مال کو ابھی تک اپنی ملکیت سے نہیں نکال پایا اللہ کے لیے جو یہ دے رہا ہے، یہ سمجھ رہا ہے یہی مالک ہے۔ اور خدا متعال جب بھی کہتا ہے قرآن کریم میں، جب بھی ارشاد فرمایا کہ دو، تو سمجھ لیجیے 80-90% خدا متعال نے فرمایا اس میں سے دو جس میں مستخلفین فیہ، جس میں ہم نے تم کو نمائندہ بنایا، اس میں سے دو جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ یہ جو خدا بار بار قرآن کریم میں ریفر کرتا ہے میرا مال ہے جس میں سے دو، یہ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ دینے والا یہ نہ اکڑے کہ یہ میرا مال ہے۔ اگر کوئی شخص بقول کسی عالم کے کہا مجھ سے کہ اگر کوئی خمس دے رہا ہے اور ابھی تک اپنے آپ کو خمس کے مال کا مالک سمجھتا ہے تو اس سے خمس مت لینا۔ یہ خمس نہیں دے رہا ہے، یہ اپنا مال تمہیں دے رہا ہے، جبکہ تمہارے پاس تو ٹائٹل نہیں ہے خمس کے علاوہ، تو کیوں لیتے ہو؟ پھر واپس کر دو اسے۔ تو مثال کے طور پر اگر خمس لے رہے تھے کہ مثلا مرجع تقلید تک پہنچائیں گے، مستحقین تک پہنچائیں گے، یہ تو اپنے جیب سے نکال ہی نہیں رہا ہے، یہ تو اس کو اپنا مال سمجھتا ہے۔ فرمایا واپس کر دو، رکھے اپنے پاس، ہم کیوں اس کا بوجھ اٹھائیں؟ اللہ کے نبی نے ہمیں یہ سکھایا کہ دیکھو ہر چیز کی ایک روح ہوتی ہے۔ صدقے کا میں نے عرض کر دیا، اب مثال کے طور پہ ایک اور پہلو آپ کی خدمت میں عرض کروں، روح سنت نبوی سے درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد عجل فرجہم۔ البتہ نبوت کا مقام کچھ اور ہے، امامت کا مقام کچھ اور ہے، ان کی کیریکٹر کی عظمتیں کسی اور مقام کے اوپر ہیں، لیکن جو ہم سیکھ سکیں کم از کم کچھ تو دیکھنا پڑے گا۔ تو مثال کے طور پر صدقے کی سنت کیا ہوئی؟ احترام۔ اور زندگی گزارنے کی سنت کیا ہے؟ میں نے عرض کیا معمولاً ہم لوگ ظاہری چیزوں پہ توجہ دیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، انسان کامل کا ظاہر بھی اتنا اہم ہے کہ اس کی پیروی کے بغیر کمال نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی انسان کامل ہیں، اگر ان کے ظاہری حال حلیے کی بھی پیروی نہیں کی تب بھی کمال نصیب نہیں ہونے والا، کمی رہ جائے گی، لیکن روح کی پیروی وہ انتہائی اہم ہے۔ تو ان کی زندگی گزارنے کا انداز کیا تھا؟ ان کی زندگی کا انداز تھا اہل آخرت، ان کی سنت تھی اہل آخرت۔ تو ایک جملے کے اندر آپ کو مجھے کوئی دیکھے، چند منٹ ہمارے ساتھ زندگی گزارے، ہمارا گھر دیکھے، ہمارا ادھر ادھر آنا جانا دیکھے، فوراً وہ ہمارے بارے میں کیا کہے گا؟ ہم اہل دنیا یا اہل آخرت ہیں؟ اللہ کے نبی کی شان یہ ہے کہ ان کو کوئی دیکھے گا فوراً سمجھ جائے گا یہ نبی اہل آخرت ہے، یہ دنیا کے پیچھے نہیں ہے، یہ آخرت کے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ تو مثال کے طور پر کیا میں کہہ رہا ہوں گھر بار نہ بنائیں؟ نعوذ باللہ، کہوں گا بھی تو خود ہی عمل نہیں کروں گا، آپ سے کہاں عمل کر رہے؟ نہیں، یہ نہیں کہہ رہے۔ تو گاڑیاں نہ خریدیں، گھر بار نہ بنائیں، کاروبار نہ کریں، جابز نہ کریں، نعوذ باللہ تعالیٰ کون ہی کہے گا؟ اللہ کے نبی کی سنت موجود ہے، جب انہوں نے کسی کے بارے میں سنا کہ اس نے عبادتوں کے لیے گھر بار چھوڑ دیا ہے، جنگل میں چلا گیا ہے، انتہائی خفا ہوئے، انتہائی خفا ہوئے۔ راوی کہتا ہے اتنی تیزی سے ممبر کی طرف گئے کہ ابا پیچھے گھسٹ رہی تھی اور اس کو اٹھانے کی زحمت نہیں کی، اور جب خطبہ دیا تو وہ لہجہ بتا رہا تھا کہ اللہ کے نبی خفا ہے۔ کس بات کے اوپر؟ کسی نے زندگی چھوڑ کر جنگلوں کا راستہ اختیار کر، فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، رہبانیت اسلام میں نہیں ہے۔ تو کیا ہے اسلام کے اندر؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں دیکھو، مجھے دیکھو، النکاح سنتی، بیوی بچے ہونا، گھر بار ہونا میری سنت ہے، جو میری سنت سے دوری کرے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ کام کاج کرنا سنت نبی ہے، جو اس سے دوری کرے اللہ کے نبی سے نہیں ہے۔ البتہ تو میں احتیاطاً کہہ رہا ہوں، کون کرے گا آج اس دنیا کے اندر؟ کوئی بھی نہیں کرے گا۔ دوسری طرف سے کہنا چاہیے وہ کیا؟ سب کام کرو آخرت کے لیے کرو۔ ہاں، یہ نبی کی سنت ہے جو نظر انداز ہو رہی ہے۔
آج کوئی نہیں آ رہا جنگلوں میں جائے گا عبادتیں کرنے کے لیے، 15 منٹ نماز پڑھنے واجب نماز کے لیے وقت نہیں نکال رہا، کون زندگی چھوڑ کے جائے گا جنگلوں میں عبادت کرنے کے لیے؟ اللہ کے نبی کی سنت کیا ہے؟ نبی کی سنت یہ ہے کہ اہمیت دو، آخرت کو اہمیت دو، یہ سب سے اہم ہے، اس پہ توجہ دو۔ تو ابھی مثال کے طور پہ میری اور آپ کی زندگی کو کوئی دیکھے تو کیا بولے؟ انشاءاللہ بولے اہل آخرت ہیں، آخرت کو سنبھال رہے ہیں۔ دنیا کو سنبھالیں گے یا نہیں سنبھالیں گے؟ بالکل سنبھالیں گے، دنیا کے لیے پورا منصوبہ بنائیں گے، سارے کام کریں گے، اورینٹیشن آخرت ہے، یہ اللہ کے نبی نے سکھایا۔ بس اللہ کے نبی نے جو سکھایا اگر میں اس کو سنت نبوی کے عنوان سے لسٹ کروں بہت تیزی سے، چونکہ صرف ایک ہی اس سلسلے کا جلسہ ہے، یہاں پر مجلس ہے، تو پہلی بات میں کیا کہوں گا؟ اللہ سے رابطہ، مستقل رابطہ۔ بہت سخت ہے آج کی دنیا کے اندر، اتنی ڈسٹریکشنز ہیں، کچھ نہیں ہے تو انسان ایسی بیکار بیٹھا ہوا ہے موبائل سے کھیل رہا ہے، کچھ نہیں ہے تو انٹرنیٹ کے اوپر ہے، کچھ نہیں ہے تو پتہ نہیں کیا کچھ ہے، جو نہیں ہے وہ کیا ہے؟ خدا کی یاد، خدا سے رابطہ، یہ نہیں ہے۔ نماز میں بھی نہیں ہے، کیوں؟ نماز بھی پڑھتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ سوچتا رہتا ہے۔ اب میرا جیسا دیندار مثال کے طور پر جو ظاہری طور پہ دیندار ہے، وہ اپنی نماز میں مجلس کے بارے میں سوچے گا، میں نے مجلس پڑھنی ہے، تو میں کہوں گا کہ یہ جو سوچ رہا ہوں نا یہ صحیح ہے، بالآخر دین تو ہے نا؟ نہیں، بالکل غلط ہے۔ اللہ کے سامنے کوئی چیز سوچنا صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی سنت ہے، خدا کے ساتھ رابطہ بناؤ، خدا کے سامنے گڑ گڑانا سیکھو۔ روایت نے فرمایا، ظاہراً مجھے یاد آتا ہے خصال شیخ صدوق کے اندر تھا کہ فرمایا کہ اللہ کے، ظاہراً جہاں تک مجھے یاد آتا ہے، فرمایا خدا کے خزانوں میں سے خزانہ اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے۔ اللہ کے نبی کی سنت تھی۔ کبھی فرماتے تھے روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرو، 100 مرتبہ استغفار کرو، اللہ سے گفتگو کرنے کو اہمیت فرماتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، اس کو زندہ کریں اپنی زندگی کے اندر۔ تو مثال کے طور پر روزانہ کوئی 4 منٹ، 5 منٹ، 2 منٹ، 1 منٹ، روزانہ کم از کم کچھ وقت ایسا نکالیں جس میں خدا سے گفتگو کر سکیں، خدا سے کلام کر سکیں۔ ممکن ہے آپ مجھ سے کہیں کہ مولانا یہ جو واجب نمازیں یہ بھی تو خدا سے کلام ہی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، بالکل صحیح کہا، یہ کلام ہے۔ یہ جو خدا کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں تو یہ کیا سوچ کر کھڑے ہوئے ہیں؟ یہی سوچ کے کھڑے ہوئے ہیں کہ کل خدا ندا دے گا، کھڑا ہونا ہے اس کے سامنے، حساب کتاب ہوگا۔ لیکن کچھ دلوں کی باتیں بھی تو کہنی ہوتی ہیں، وہ کہاں کہیں گے؟ میں بالآخر اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اپنے مالک سے کچھ نہیں کہنا، کچھ تو میں ان نمازوں کے اندر کہوں گا، کچھ چیزیں ہیں جو خدا متعال سے میں اپنی دل کی بات بھی تو کرنا چاہوں گا، وہ کہاں کروں؟ یہ خدا کو پسند ہے؟ اللہ کے نبی خدا کی یاد میں تھے، یعنی جدائی نہیں تھے۔ ہم تو ہمارے ساتھ تو مشکل ہے کہ ہمیں خدا سے کنیکٹ کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، وہ تو ہمیشہ اسی سائے میں تھے۔ عرش خدا کہاں ہے؟ عرش خدا یہی ہے کہ خدا کی ایک یاد ہو جو مستقل دلوں کے اندر بیٹھی ہو۔ تو یہ لوگ بہت زیادہ اصرار کرتے ہیں اس بات کے اوپر انسان خاموش رہنا سیکھے۔ ہمارے یہاں مشکل یہ ہے کہ خاموش رہنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ جیسے ہی خاموش ہوں گے آپ موبائل اٹھا لیں گے، نہیں بات کر رہے ہوں گے تو موبائل اٹھا لیں گے، خاموشی ہے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی کی زندگی میں خاموشی بھی تھی، نبی تھے، معاشرے کے لیڈر تھے، مسجد میں جاتے تھے، لوگوں سے ملتے تھے، سارے کام تھے، اس کے باوجود نبی کی زندگی میں خاموشی ایک عبادت تھی، اور یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ عبادت ہے۔ تو آپ اور میں اپنی زندگی میں کیا سیکھیں اللہ کے نبی سے؟ اللہ سے تعلق سیکھیں۔ وہ تعلق کیسے سیکھیں؟ وہ تعلق اس طرح سے رکھیں کہ اپنی تنہائیوں میں خدا متعال کو یاد کریں، اپنے فالتو وقت کو کسی اور چیز سے نہ بھریں۔ وہ جو فالتو وقت ہے آپ کی زندگی کا سرمایہ ہے، کسی بھی ٹائم ڈسکنیکٹ ہو جائے گا، کسی بھی ٹائم ختم ہو جائے گا۔ ڈسکنیکشن تو وہ ہوتا ہے جو بعد میں شاید کنیکٹ بھی ہو جائے، یہاں تو مشکل یہ ہے کہ ون وے ہے، کنیکشن ختم ہوا اس دنیا سے، کہانی ختم، دوبارہ ملنا بھی نہیں ہے۔
تو جتنا وقت ہے اس کو یوٹیلائز کرنے اللہ کے نبی کے فرمان کی روشنی میں. تو یہ پہلی چیز بہت امپورٹنٹ. ایک دو پوائنٹ اور عرض کروں گا سنت نبی سے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. خدا سے رابطہ. نمبر 2، اللہ کے بندوں کا احترام. اللہ کے نبی نے جو ہمیں سکھایا، جو سنتیں سکھائی، ان میں اہم ترین سنت اللہ سے رابطہ. دوسری چیز اللہ کے بندوں کا احترام. اگر میں کہوں نا بندوں کو پیسے دینا، غلط کر دوں گا. جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا، بندوں کا احترام چاہیے. اب ممکن ہے کہ میں کچھ نہ کر سکوں، اور اس احترام کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ اس احترام کی بنیاد ہونی چاہیے ہمدردی. اس ہمدردی کے نتیجے میں ایسا ہوگا کہ میں اللہ کے بندوں کو کسی بھی مشکل میں دیکھوں گا، میرا دل خود بخود ان کی دعا کے لیے بڑھے گا. کم از کم نشانی یہ ہوگی. ایک دفعہ ہوتا ہے ہم اور آپ فارمیلٹیز میں جمع ہوتے ہیں. میں گیا کہیں پہ، میں نے نماز پڑھنی تھی، مجلس پڑھنی تھی. اس کے بعد میں نے دعا کی، خدا تمام مسلموں کی تمام مشکلات کو دور فرما. لوگوں نے کہہ دیا الہی آمین. ہمارے ایک مولانا کراچی میں ہیں، انہوں نے ایک دفعہ ٹیسٹ کیا تو وہ نماز کے بعد دعا کرتے تھے. معذرت کے ساتھ انہوں نے لوگوں کو بتانے کی خاطر کوئی بد دعا کر دی. لوگوں نے پیچھے سے پھر بھر کے کہہ دیا الہی آمین. پھر انہوں نے ایک بد دعا کی، انہوں نے پھر الہی آمین کہہ دیا. مولانا کا پارا ہائی ہو گیا. پلٹے، انہوں نے کہا دیکھو تم لوگ کیا کر رہے ہو، سنتے بھی نہیں ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، بولے جا رہے ہو الہی آمین الہی آمین. کیوں؟ تمہیں کوئی غرض ہی نہیں ہے، تمہیں ایک فارمیلٹی پوری کرنی ہے. یہ دعا دل سے نکلتی ہے؟ نہیں. سب لوگ کر رہے ہیں، اب ٹھیک ہے الہی آمین کہہ دیا. یہ نہیں کہہ رہے ہم. تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم بھی کہہ رہے ہیں لوگوں کے دلوں سے اپنے دلوں کو کنیکٹ کرنا، ان کی مشکل کو سمجھنا. ایک فارسی میں ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں، بہت خوبصورت ایک اصطلاح ہے، نہیں معلوم اردو میں بھی ترجمہ کروں گا شاید اتنے مزہ نہیں آئے گا. تو وہ کہتے تھے قلب تپندے. قلب تپندے کیا مطلب؟ دھڑکنے والا دل. دھڑکنے والا دل یعنی مثال کے طور پر اگر میں نے کسی کی مشکل کو دیکھا سنا تو مجھے لگے کہ میرے اوپر ایک مشکل آئی ہے، دل دھڑکے. اللہ کے نبی بے حسی نہیں سکھا رہے تھے، اللہ کے نبی دھڑکنے والا دل سکھا رہے تھے، انسانوں سے قرب سکھاتے تھے. اب ذرا سوچئے، اہل آخرت ہیں، ان کو دنیا سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن دل ان کا بندوں کے ساتھ ہے. کیوں بندوں کے ساتھ ہے؟ یہ ایک راز بنتا ہے، وہ یہ کہ جب وہ خدا سے کنیکٹ ہوتے ہیں نا تو خدا کی محبتیں برس رہی ہیں مخلوقات کے اوپر. تو یہ نبی خود بخود اپنی محبتوں کا محور خدا کی طرف بھیج کر بندوں کی طرف لاتے ہیں. اب یہ بندوں کو دیکھتے ہیں نا تو خدا کا بندہ ہونے کے ناطے دیکھتے ہیں. یہ ان بندوں کو دیکھتے ہیں جن پر خدا کی نعمتیں برس رہی ہیں. خدا تو اپنے کافر بندے کی بھی بھلائی چاہتا ہے، اللہ کے نبی بھی ایسے ہی. تو وہ مشہور جملہ جو کسی نے کہا اور میں اس کو کئی دفعہ دہراتا ہوں، وہ یہ کہ پوچھا کسی نے کہ اللہ کے نبی رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت، تو بھائی یہ کتنے وسیع ہے رحمت یہ. تو بولنے والے نے جواب میں کہا کہ دیکھو جس طرح رب العالمین ہے نا، ہر عالم اللہ کی ربوبیت میں ہے، اسی طرح ہر عالم رحمت نبوی کے اندر ہے. یہ جو سعائے محمدی ہے، نبی کی ذات کا احاطہ سلام اللہ علیہ، یہ پوری کائنات کے اوپر ہے. تو کافر بھی شامل ہے یا نہیں ہے؟ کافر بھی شامل ہے. بلکہ ایک عجیب روایت ہے ہمارے پاس، بہت عجیب روایت ہے. وہ یہ کہ جب اللہ کے نبی کی تشریف آوری ہوئی اور ان کے وجود مقدس کی رحمت پوری دنیا کے اوپر نازل ہونا شروع ہو گئی، پوری کائنات کے اوپر، تو شیطان نے خدا سے کہا خدایا یہ رحمت للعالمین ہے. کہا ہے رحمت للعالمین ہے، دیکھ رہے ہو پوری کائنات پر اس نبی کی رحمت ہے. اس نے بہت عجیب کہا، شیطان نے، روایت ہے ہمارے پاس کہ خدا سے کہنے لگا کہ اے اللہ اگر یہ رحمت للعالمین ہے میرے اوپر بھی کوئی رحمت ڈلوا دے، مجھے کیوں خالی چھوڑ دیا؟ سارے دشمنوں کے اوپر رحمت ڈال رہا ہے، مجھے کیوں خالی چھوڑ دیا؟ اتنی رحمت ہے، اتنی رحمت ہے. اب ذرا سوچئے گا، یہ نبی دشمنوں کے لیے بھی رحمت ہے،
کافروں کے لیے بھی رحمت ہے، سب کے لیے رحمت ہے، اپنی امت کے لیے نہیں ہوں گے؟ اللہ اکبر، کیوں نہیں ہوں گے؟ تو اپنی امت میں اس کے لیے جو ان کے بھائی علی کا ماننے والا ہو، جو ان کی صاحبزادی کا احترام کرنے والا ہو، اور جو ان کی اولاد کے غم میں رونے والا ہو، اس کے لیے نبی رحمت نہیں ہوں گے؟ کیوں نہیں ہوں گے؟ تو آپ اور میں اپنے آپ کو رحمت محمدی کے سائے میں کیوں نہ لے کر آئیں؟ جتنا نزدیک آتے چلے جائیں گے یہ رحمت بڑھتی چلی جائے گی، اور آپ کے اور ہمارے پاس تو مولا کا اتنا بڑا کرم ہے، اتنا بڑا احسان ہے، یہ جو درود کا ذریعہ ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں، درود بھیجے گا نبی اور اولاد نبی کے اوپر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ، یہ خدا نے بڑی سعادت دے دی ہمیں، ہم سب کو معلوم ہے۔ پوری دنیا کے سارے مسلمانوں کو، فرقوں کو اگر جمع کریں اور پوچھیں کس فرقے میں درود سب سے زیادہ ہے، الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ کا کرم، نبی کی اولاد کے ماننے والوں کے اندر درود سب سے زیادہ ہے۔ یہ بڑی رحمت ہے خدا متعال کی۔ تو عزیزو، یہ وہ سیکھنے کی باتیں ہمیں اللہ کے نبی سے سیکھنا ہے کہ خدا سے رابطہ ہو، بندوں سے ایک خاص رابطہ ہو، بندوں کے لیے لطف و کرم میرے اور آپ کے اندر ہو، ہمارے آپ کے بیوی بچے، ہمارے اہل خانہ، ہمارے ہمسائے، ہمارے حتیٰ اجنبی دوست احباب، دوسرے لوگ، ان سب کے لیے ہم سورس ہوں کمفرٹ کا، آسائش کا۔ اور وہ روایات کے اندر فرماتے ہیں، فرمایا خوش بخت ہے وہ شخص، کتنا خوش بخت ہے وہ شخص کہ جس کے ہاتھوں دوسرے محفوظ ہوں اور اس کا نفس اس کے ہاتھوں مشکل میں ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی دوسروں کو کوئی مشکل نہیں پہنچاتا، اپنے اوپر سختی کرتا ہے، اپنے آپ سے مستحب بھی کرواتا ہے، واجب بھی کرواتا ہے، حرام سے بچاتا ہے، مکروہ سے بچاتا ہے، اپنے آپ کو سختی میں ڈالتا ہے، دوسروں کے لیے سورس آف کمفرٹ ہے، آسانی کا سبب ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اور اللہ کے نبی کی سنت میں ایک جملہ اور عرض کروں گا، وہ کیا ہے؟ اگر کہیں کوئی قربانی کی بات آئے تو نبی آگے آگے، اللہ اکبر۔ کہیں بات آئی ایثار کی تو نبی آگے آگے ہیں۔ جہاں کہیں کوئی معاملہ ایسا آیا کہ قوم کو کوئی سختی اٹھانی تھی، اللہ کے نبی نے سختی پہلے خود اٹھائی۔ اور حقیقت یہی ہے کہ یہ جو ہمارے اندر مشکلات ہیں، معاشرے کی جو فیبرکس ایک دوسرے سے کٹی ہوئی ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ جھیل رہے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے ان کے سامنے جو لوگ بڑے ہیں ان کے، وہ نہیں جھیل رہے ہوتے۔ بس جیسے ان کو یہ احساس ہوتا ہے، معاشرے کی اکائی ٹوٹ جاتی ہے، معاشرے کی وحدت ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ کیا؟ بھائی میں جو جھیل رہا ہوں، جو میرے سامنے کھڑا ہے وہ نہیں جھیل رہا، تو میں کیسے اس پہ اعتماد کروں؟ اللہ کے نبی نے جو کارنامہ کیا، کارنامہ بہت چھوٹا لفظ ہے، جو عظیم الشان کام انجام دیا، وہ کیا تھا؟ جو مسلمانوں سے کہا یہ مشکل جھیلنی ہے، پہلے خود جھیل لی، اس سے بڑھ کر، چاہے وہ جنگ خندق کا معاملہ ہو۔ تو جب جنگ خندق ہوئی تو آپ نے یقیناً وہ جملے سنے ہوں گے، جملات سبت جعفر صاحب نے، مرحوم نے، شہید نے بھی اپنے ایک اس کے اندر شعر کے اندر ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ کے نبی نے شکم پہ پتھر باندھے تھے۔ تو سبت جعفر صاحب نے اس طرح کا ایک شعر کہا تھا، میرے ذہن سے نکل جاتے ہیں اشعار، مفہوم یہی تھا کہ خدایا مجھے دولت نہیں، وہ پتھر دے دے جو اللہ کے نبی نے شکم پہ باندھے تھے۔ البتہ تمثیل ہے کہ وہ روح جو نبی کے اندر بے نیازی کی روح تھی، ایثار کی روح تھی، خدایا دولت نہیں وہ روح دے دے، بڑی عجیب بات تھی۔ تو اللہ کے نبی نے مثلاً پتھر باندھے تھے، اس کا ایک جسمانی پہلو بھی بیان کرتے ہیں کہ بھئی وہ لوگوں کی حالت کم کھانے کی وجہ سے ایسی تھی کہ دشمن اگر دیکھے تو وہ یہ تما نہ کرے کہ مثلا اب یہ لوگ کمزور پڑ گئے تو ہم ان کے اوپر حملہ کریں۔ تو مثلا کوئی کہتا تھا بھائی پتھر باندھ لیے تھے تاکہ دیکھنے میں یوں لگے کہ باڈی بالکل فٹ ہے، یہ لوگ بہت مضبوط لوگ ہیں، فوجی لوگ ہیں، ایک وجہ یہ بیان کرتے ہیں۔ تو جب وہ وقت آیا کہ جنگ خندق کھد رہی تھی اور ہر طرف سے لوگ اس مشکل میں مبتلا تھے، اللہ کے نبی نے بھی پتھر باندھے ہوئے تھے۔ اور اس کے بعد جناب علی پھر ایک وقت آیا جنگ خندق کے دوران، اس خندق کو کھودتے ہوئے ایک جگہ پہ ایک پتھر آ گیا، چٹان ٹائپ کی تھی کوئی،
وہ خندق ظاہر کھودی جاتی ہے کہ لوگ ادھر سے ادھر نہ آئیں. اب وہ بیچ میں ایسا آ گیا کہ وہ تو اس کے اوپر پاؤں رکھ کے آ جائیں گے، تو طے ہوا کہ بھئی اس کو توڑنا پڑے گا. اب جو مسلمان نے توڑنا شروع کیا تو وہ ٹوٹ کے ہی نہیں دے رہا. سب کمزور پڑے ہوئے، جسمانی طور پہ لوگ کمزور ہوئے میں، اب مارنے کی ہمت بھی نہیں ہو رہی، مار بھی رہے ہیں لیکن وہ پتھر تو ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے، وہ تو ٹوٹ ہی نہیں رہی راک. تو لوگ اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا اے اللہ کے نبی ہم عاجز آ گئے، اس سے ٹوٹتا ہی نہیں. کہا ٹھیک ہے. اللہ کے نبی تشریف لائے، کدال ہاتھ میں لیا، پتھر پہ مارا. ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ ہم لوگ فوراً کہیں گے ہاں ٹوٹے گا. نہیں ٹوٹا، اس میں سے چنگاریاں نکلی. لوہے کو جب مارا پتھر کے اوپر، چنگاریاں نکلی اس میں سے. اللہ کے نبی نے چنگاریاں دیکھی. اب جو لوگ عام مسلمان دیکھ رہے تھے ان کی تو حالت خراب ہو گئی کہ بھئی ہم سے نہیں ٹوٹ رہا تھا، نہیں ٹوٹ رہا تھا، یہ تو اللہ کے نبی نے مارا پھر بھی نہیں ٹوٹ رہا. تو اللہ کے نبی نے ان چنگاریوں کو دیکھ کر کہا کہ میں تمہارے ہاتھوں روم کی حکومت فتح ہوتے دیکھ رہا ہوں، تم سپر پاور کو ہرا لو گے. اللہ اکبر. دشمن کا حملہ اتنا شدید ہے کہ مسلمان خندق کھود کے اپنا دفاع کر رہے ہیں. اس خندق میں ایک پتھر آ گیا جو نہیں ٹوٹ رہا ہے، اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میں ان چنگاریوں کی روشنی میں دیکھ رہا ہوں تم ایک سپر پاور کو ہرا لو گے. دوسری دفعہ مارا، پھر چنگاری نکلی، کہا میں دیکھ رہا ہوں دوسری سپر پاور کو ہراؤ گے. پتھر نہیں ٹوٹ رہا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں یقین محکم. اپنے حقانیت کے اوپر یقین، اپنی رسالت کے اوپر یقین، اللہ کی نصرت کے اوپر یقین. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم پر یقین. یہ یقین ہے جو اللہ کے نبی کو اس درجے کے اوپر لوگوں کے سامنے لے کر آیا ہے کہ پھر جب تیسری دفعہ مارا تو پتھر ٹوٹ گیا. اللہ کے نبی نے اس کمزوری میں خدا پہ اعتماد کیا. اس بظاہر سخت وقت کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں ہم لوگ حق پر ہیں. اگر ہم حق پر ہیں جیت ہماری ہے. اللہ اکبر. یہ سنت رسول ہے. سختی میں خدا کو یاد کرو، خدا پہ اعتماد رکھو، خدا سے اپنے یقین کو ہاتھ سے نہ جانے دو. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہم لوگ جب تک سختیوں میں نہیں پڑے ہمارا ایمان ٹیسٹ نہیں ہوا ہے. گھروں میں بیٹھ کر نرم اور گرم زندگی گزارتے ہوئے ایمان کے دعوے کرنا یہ بہت ناقابل اعتبار دعویٰ ہے. اللہ قبول کر لے گا انشاءاللہ، لیکن اعتبار نہیں ہے اس کا کوئی. سختی میں آؤ گے تو پتہ چلے گا کتنا خدا پہ یقین ہے، کتنا قیامت پہ یقین ہے، کتنا آخرت پہ یقین ہے. وہاں اللہ کے نبی نے سختی میں اپنے ایمان کو وہاں پہ پہنچایا. کتنا شبیہ ہے اللہ کے نبی کا یہ ایمان اور اس جوان کا ایمان جس کو سید الشہداء اشبہ الناس برسول اللہ فرماتے تھے، حضرت علی اکبر. سید الشہداء نے کربلا کی طرف بڑھتے ہوئے گویا یہ مکاشفہ دیکھا کہ موت پیچھے پیچھے آ رہی ہے اس قافلے کے. پھر ایک کلمہ استرجاع پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت علی اکبر نزدیک آئے، کہا بابا کلمہ استرجاع پڑھا آپ نے؟ کہا میں نے یہ دیکھا. کہا السنا علی الحق، اے بابا کیا ہم حق پر نہیں؟ کہا ہاں ہم حق پر. اذن لا ابالی، پھر مجھے پرواہ نہیں موت کیسے آتی. اللہ اکبر. یقین محکم. اس یقین محکم کے سائے میں اللہ کے نبی اپنی اولاد، اپنے کل سرمایے کو لے کر مباہلہ میں کودے. یقین محکم. اس یقین محکم کو لے کر ان کی اولاد ہر مشکل میں آتی رہی. یقین محکم. لیکن قربانیاں بہت دیں. اللہ کے نبی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے اپنے مصائب کے بارے میں، بڑا عجیب جملہ ہے. فرمایا مجھ پر وہ مصائب ٹوٹے جو کسی نبی پہ نہیں ٹوٹے. مجھ پر وہ مصائب ٹوٹے جو کسی نبی پہ نہیں ٹوٹے.
تو میرے جیسا طالب علم کہے کہ اے اللہ کے نبی، بعض انبیاء درختوں کے تنوں سے باندھ کر کاٹ دیے گئے، اے اللہ کے نبی آپ پر طائف میں بچوں نے پتھر مارے تھے، آپ کو تنہائیاں جھیلنی پڑی تھیں، آپ کو بڑی مشکلات اٹھانی پڑی، لیکن یہ جملہ آپ نے کیوں ارشاد فرمایا اللہ کے نبی؟ مجھ پر وہ مصائب ٹوٹے جو کسی نبی پر نہیں ٹوٹے۔ تو عزیزو میرا خیال ہے اللہ کے نبی کہیں گے کہ تمہیں کوئی نبی کی بیٹی پتہ ہے جس کو تماچا لگاؤ؟ اللہ کے نبی کہیں گے کہ تم نے نہیں سنا تھا کہ میں اپنے نواسوں کو کتنا چاہتا تھا؟ ایک کندھے پہ حسن کو بٹھاتا تھا، دوسرے کندھے پہ حسین کو بٹھاتا تھا۔ ان نواسوں کے ساتھ کیا کیا؟ زندگی میں جو صحابیوں نے اللہ کے نبی کو امام حسن کے ساتھ دیکھا تھا، امام حسین کے ساتھ دیکھا تھا، انہی صحاب کے سامنے امام حسن کا جنازہ اٹھا ہے اور اس جنازے پہ تیروں کی بارش ہوئی ہے۔ وہ حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہ جن کو اللہ کے نبی اپنے کندھوں پر بٹھاتے تھے، اس امام حسن مجتبیٰ کے جسد اطہر پر زہر کا ایسا اثر ہوا گویا سبز قبا پہن لی ہو، جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گرتے تھے بی بی زینب و امام حسین کے سامنے۔ آج بی بی زینب نے بڑا عجیب منظر دیکھا بھائی کا جگر کٹ کٹ کے گر رہا ہے تشت کے اندر۔ پھر کل ایک منظر دیکھا کہ بھائی کا جنازہ اٹھا ہے، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، گویا اس بہن نے جنازوں میں سے تیر نکالے ہیں۔ عزیزوں لیکن کل ایک اور منظر آئے گا۔ آج تو حسن مجتبیٰ کا جگر ٹکڑے ہوا تھا، کل حسن مجتبیٰ کا قاسم ٹکڑے ہوگا۔ آج امام مجتبیٰ کے جسد اطہر سے تیر نکال رہی تھی، اور کل وہ دن آئے گا جب سید الشہداء کا لاچا زمین کے اوپر ہوگا اور پامال ہوگا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ خدایا اہل بیت اطہار کے بابرکت جنازوں پر رونے والوں کی خیر فرما۔ پاک پروردگار ان جنازوں کی مظلومیت کے صدقے میں وقت کے امام کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما، ان کی نصرت اور اسراء میں شہادت نصیب فرما۔ ماتم اہل بیت اطہار۔